منبر تقاضا کرتا ہے کہ 5 محرم کو اس کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے جس کی نسل کربلا میں ختم ہوئی۔ میں شہادت پڑھوں گا، اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ لائٹیں اگر آپ بند کر سکے، ایک لائٹ جلتی رہنے دیں، باقی لائٹیں، کیونکہ شہادت پڑھوں گا آج یہ روشنیاں بجھائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے احترام کی نشانی ہے۔ پرسہ لینے وہ آ رہی ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔ کل میں نے پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کے دکھ، آج مجھ سے سننا علی کی دوسری بیٹی کے دکھ۔ نام زینب۔ آج کے مصاحبے میں منت کروں گا امام حسین کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو ہر عزادار روئے گا، آج سید زیادہ رونا۔ جتنے اولاد زہرا بیٹھے ہو نا، آج تم زیادہ رونا۔ مجھ سے پوچھو کہ آج ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ روئیں؟ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، جس سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہتا میں سجاد کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں قاسمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں، میں زینب کا بیٹا ہوں۔ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے ہیں، نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی، نسل دی ہے علی، صرف 2 بیٹے نہیں دیے، نسل قتل کروا کے آئے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا، مدینے سے چلی عبداللہ کی حویلی میں آئی، رو کہتی عبداللہ 40 دروازوں کو تالے لگ گئے، عبداللہ حسین وطن چھوڑ آئے۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے، رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج پوچھنے آئی ہے، جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے کونے میں جا کے کہا جعفر طیار کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا آج تیرے گھر جا رہا ہے۔ یہ علی کی بیٹی بھی ہے، فاطمہ کی بیٹی بھی ہے۔ عبداللہ بہتر کھانا دے نہ دے، خوراک دے نہ دے، بہتر لباس دے نہ دے، میری زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ گزارا کر لے گی، لیکن عبداللہ ایک وعدہ کر، جب حسین وطن چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ۔ دین محمد کو زینب کی خطبے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اسی دن وعدہ کر لیا تھا۔ بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ پھر اجازت دے۔ جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ میری شام میں جگیر، میری یمن میں جگیر، میری مصر میں جگیر، مجھے بتا تو جعفر طیار کی بہو ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، آباد گھر سے جا رہی ہے، جتنے اونٹ چاہیے میں سامان کے لاد کے دوں، جتنے غلام چاہیے میں ساتھ بھیجوں، جتنی کنیزیں چاہیے میں ساتھ بھیجوں۔ جو بی بی کو رونے کے لیے آئے، بی بی رو کے کہتی عبداللہ جعفر طیار کا بیٹا، اللہ تیری جگیریں تجھے مبارک کرے، مجھے نہ جگیریں چاہیے، نہ مجھے اونٹوں کا سامان چاہیے، نہ مجھے غلام اور کنیزیں چاہیے۔ فرمایا اتنے بڑے گھر سے خالی جائے گی؟ رو کے کہتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بڑے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہو، دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی آواز ہے، علی کی بیٹی ایسے نہ جا۔ مورخ تاریخ لکھے گا، یہ نہ لکھے گا علی کی بیٹی ایسے اپنے گھر سے گئی۔ پیغام بھیج بھائیوں کو، تمہیں ہاشمی لینے کے لیے ہے۔ ہاشمیوں کے نرگے میں جاتا کہ مورخ لکھے جب علی کی بیٹی اپنے گھر سے گئی تھی تو کس شان سے گئی تھی۔ عبداللہ کا پیغام محلہ بنی ہاشم میں حویلی زہرا میں پہنچا۔ 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ ایسے جیسے تاروں کے درمیان چاند چلتا ہے، ایسے حسین چلتا چلتا زینب کے دروازے پہ آیا۔ آگے کا عبداللہ تیرا پیغام پہنچا تھا کہ آج زینب کو بنی ہاشم لینے آئے۔ دیکھ عبداللہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ عباس آیا ہے، میرے ساتھ اکبر آیا ہے، میرے ساتھ قاسم آیا ہے، دیکھ ہم سارے بنی ہاشم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے اپنی ہتھیلیوں کے زور کے ساتھ اٹھے، اٹھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سب کو زحمت دی ہے، لیکن میں صرف لکھوانا چاہتا تھا
علی کی بیٹی آباد گھروں سے ایسے جائے کہ مورخ لکھے جب زینب نے وطن چھوڑا تو کیسے چھوڑا تھا. اب جو بندہ آیا رونے ہے وہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارے گا. عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے 18 کے 18 لینے کے لیے آئے ہو, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, آج وہ لے کے جائے جس نے چھوڑنے کے لیے آنا ہے. اتنا کہنا تھا. حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا, آواز آئی عباس باہر آ جا, اکبر باہر آ جا, قاسم باہر آ جا. ایک ایک باہر جاتا رہا. عبداللہ رو کے کہتا رہا پھر کون لے کے جائے گا. حسین کی آواز آئی سجاد پھپھی کو ساتھ لے کے آ, ہم نے کربلا رہنا, تو نے شاہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سجاد پھپھی کو لے کے آ. سید و غیر سید و علی کی بیٹی آباد گھر سے نکلی, مکہ کے رستے میں تھے, قافلہ دور پہنچ گیا تھا, یا پیچھے سے گھوڑا سوار اس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے گرد اٹھ رہی ہے, اور آواز کیا آ رہی ہے, کوئی حسین کو روکے, کوئی آقا حسین کو روکے. یہ عباس کے کان میں آواز گئی. عباس نے گھوڑے کو روکا, سر پٹ گھوڑا پیچھے کی طرف دوڑایا کہ کون ہے. جب عباس کے واپس دوڑے ہوئے, عباس کے چہرے پہ زرد, موت کی زردی. حسین کا عباس کیا ہوا؟ مولا سرکار عبداللہ کا نام حسین نے سنا. قاسم کون؟ عبداللہ. علی کی بیٹی کی اماری میں خبر پہنچ گئی عبداللہ. بی بی کہتی ہے مفضا عباس کو بلا. عباس کا گھوڑا بی بی کے معاملے گئی. عباس کون ہے؟ بی بی بھائی عبداللہ ہے. کیوں؟ کہتے میں حسین سے ملنا. کہتے حسین کی بات میں لے کے جانا, پہلے میری ہماری کے قریب لے گیا. اللہ تمہاری بہنوں کا گھر باہر رکھے. عبداللہ کا گھوڑا زینب کے معامل کے قریب آیا, رو کے کہتی عبداللہ اگر تو روکنے آیا ہے تو میں علی کی بیٹی ہو کے کہہ رہی ہوں تو میرا شرعی حاکم ہے, مجھے واپس تو لے جائے گا. ادھر حسین کا گھوڑا جائے گا, ادھر میرا جنازہ اٹھے. عبداللہ رو کہتا نا علی کی بیٹی, میں مقصد حسین سے روکوں, روکنے نہیں آیا. عبداللہ کیوں آیا؟ بی بی حسین جا رہے سفر میں. جب شریف سفروں میں جائے ان کا صدقہ دیتے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ تو اتنا امیر ہے, تم میرے حسین کا صدقہ دے. تیرے پاس کون سی ایسی دولت ہے جو حسین کا صدقہ ہو جائے گی؟ اب اللہ جانے کون بندہ ہے جو ماتم نہیں کرے گا. عبداللہ نے اپنے گھوڑے سے دونوں بچے اتارے, روگ کہتا میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ نہیں ہے. اگر حسین پہ مصیبت آئے, ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, ایک میری طرف سے صدقہ. گھوڑے میں بیٹھے تھے حسین, صدقے عبداللہ ابن جعفر تیار. آج 1400 سال کے بعد یہ نوکر سلام کر رہے جعفر تیار کے بیٹے, تیری غیرت کو, تیری وفا کو سلام. میں جملہ پڑھوں کیسے سد کر گیا. حسین گھوڑے پہ, عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کے گھوڑے کے گر چکر لگوا رہے. ماں ہماری پہ دیکھ رہی ہے. عبداللہ کی آواز آئی اب جاؤ میں مطمئن ہوں. اون محمد گھوڑوں پہ سوار. جب کبھی زینب کے محمل کے قریب آتے, اماں, بی بی ہماری کا پردہ اٹھا کے کہتی فضا انہیں کہہ دے. میں جملہ پڑھوں, بے ساختہ ہائے کہہ دو گے, ماتم نہ کر سکو ہائے تو کہہ دو گے. جب اون یا محمد کہتے نا اماں, بی بی ہماری کا پردہ اٹھا کے کہتی میں سید زادی ہوں تم صدقہ ہو. مجھے ماں کہے, اکبر کہے, مجھے ماں کہے, قاسم کہے, سارے رستے. اور محمد کو کس نے سنبھالا؟ غازی کی بہن نے. کربلا آ گئے اور محمد ماں کے مسئلہ قریب سے, ورنہ پورا سفر پڑھا جائے
35 سے 40 منٹ کا مضمون ہے اون محمد کی شہادت. میرا وقت تمام ہو گیا, میں بالکل قریب آنے لگا ہوں. 10 محرم حسین ایک ایک قربانی لیتے, مقتل میں چھوڑتے, ٹیلے پہ کھڑے ہوتے. حالت کیا تھی؟ قربانیاں تیار ہوتی تھی عالیہ کے خیمے میں. ماں قربانی عالیہ کے خیمے میں لے کے جاتی, حسین عالیہ کے خیمے سے لیتے, حسین مقتل میں بھیجتے, حسین ٹیلے پہ آ جاتے, فضا دروازے پہ آ جاتی, عالیہ مسلح پہ آ جاتی. ادھر مقتل سے جوان گرتا, حسین ٹیلے سے گرتے, فضا دروازے سے گرتی, زینب مسلح سے گرتی. میں کہتا ہوں میں اگر اس بات کو پھیلاؤں تو میں 5 منٹ پڑھوں, بند کروں تو ایک جملہ پڑھنے لگاؤں, اور جو اشارہ بندہ سمجھے گا نا وہ بندہ مولا نیاز قبول کرے, مولا بیٹوں کی زندگی کرے, محمود گیلانی سب جملہ سمجھیے گا. جو بندہ ماتم کرنا چاہے گا, جب اون محمد حسین کے سامنے آتے تو پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے. کہیں حسین ہمیں بچہ سمجھ کے تو نہیں نظر انداز کر رہا. جب حسین کے سامنے آتے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے. جب ماں کے سامنے جاتے, ماں خیمے کا پردہ گرا کہتی ابھی تک زندہ ہو. ماں مل نہیں رہی تھی, حسین بھیج نہیں رہے تھے. آخر گئے عباس کے پاس, رو کے کہتے ہیں مولا غازی ہمارا بھی کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ مولا غازی ہمیں بھانجے نہ سمجھ, ہم تیرے شاگرد تو ہیں نا. مولا تو نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے. مولا عباس کی آواز ہے ہاں محمد اماں کے خیمے میں جا رہے, اماں مل نہیں رہی, حسین اجازت نہیں دے رہے. مولا عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے, عالیہ کے خیمے کے باہر رو کے کہتے ہیں ہر ماں نے اجازت مانگی ہے تجھ سے, ان کی اجازت کون مانگے گا؟ عباس کون ہے؟ شہزادی اون محمد ہے. نبی کہتی حجرے کے اندر لے گیا, خیمے کے اندر شہزادے گئے, ماں مسلح پہ تھی, سامنے ریت پہ بیٹھ گئے. بی بی کہتی ہے سفارش میں کرتی ہوں, مقتل میں تجھے بھیج دوں گی. اون محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے. اون محمد نے ہاتھ اٹھاؤ, ماں کے سر پہ رکھو, اب دعا کرو, میں جملہ پڑھ لوں تم برداشت کر لو. اور محمد کے ہاتھ پکڑ کے ماں نے سر پہ رکھ کے کہا 3 وعدے کرو میرے ساتھ. اور محمد نے کہا اماں بتا کون سا وعدہ ہے؟ رو کے کہتی پہلا وعدہ ہے جنگ ایسے لڑنا دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو, علی کے نواسے ہو. کہنے لگے اماں ایسے جنگ کریں گے کہ دنیا مثال قائم رکھے گی. فرمایا میرا دوسرا وعدہ یاد رکھنا, اگر فرات میں نظر پڑ جائے پانی کو نہ دیکھنا, حسین کی سکینہ پیاسی ہے, ایسے نہ ہو کہ تم فرات کے کنارے لڑتے لڑتے چلے جاؤ. کہتے اماں وعدہ فرات پکارتی رہے گی, ہم دریا کو دیکھیں گے بھی نہیں. تیسرا وعدہ سنا تو کربلا کے سوار بیٹھے ہو, رو کے دی آخری وعدہ تمہارے لاشیں کربلا میں نہ گرے, کربلا اکبر کی جگیر ہے, تم حسین کا صدقہ جو نہیں ہائے کہہ سکا آدمی کربلا جا کے دیکھو. عباس کربلا میں, قاسم کربلا میں, اکبر کربلا میں, زینب کا بیٹا کربلا کے بعد. لاشیں تمہارے کربلا میں نہیں گرنے چاہیے. آن کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, اماں وعدہ اتنی دور گروں گا, لیکن اماں تیسرا وعدہ تو نے کیا ہے, ایک منت میری بھی ہے. بی بی رو کے کہتی ہے بتا. اور کہتا جتنا دور جا سکوں گا میں جاؤں گا, حسین کو میری لاش پہ آنے نہ دے. بی بی رو کے کہتی یہ میرا وعدہ ہے, میں حسین کو تیری لاش پہ نہیں آنے دوں گی. یہی تو وجہ ہے کہ شمر نے خود شام غریبہ سجاد سے پوچھا تھا, سجاد ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, ہر بچے کی لاش پہ کوئی ماں رونے آئی ہے, ان بچوں کی لاش پہ رونے کوئی نہیں.
حسین کی ماں، میں اکبر کی ماں، سادات و غیر سادات. بس حملہ نہیں پڑھ سکتا، قریب سے شہادت شروع کی ہے. 2 جملے اور سننا. گھوڑے آئے عالیہ کے خیمے کے باہر، عباس سے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے، جعفر تیار کے پوتے، علی کے نواسے. غازی نے چوم کے زینب کے لال گھوڑے کی زین پہ بٹھا. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. رحل زین پہ عصمت کے قرآن آئے. غازی نے شہزادوں کے ہاتھ چومے. اون کی آواز آئی ہے، غازی مولا استاد ہے تو ہمارا، ٹیلے پہ کھڑا ہو کے بھانجوں کی جنگ دیکھنا. عباس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا. عباس نے دستور بتایا، اون دائیں سے حملہ کرنا ہے. محمد تیری نظر قلب لشکر پہ ہو. اون اوپر سے حملہ کر کے فوجوں کو گھیر کے فرات کا گھاٹ خالی کرنا. محمد جب تک اون فرات کے کنارے نہ پہنچ جائے تو نے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے. میں اشارہ کروں تو تو نے حملہ کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے دونوں شہزادوں کے یوں ہاتھ چوم کے عباس نے کہا جاؤ مولا کے حوالے. ادھر سے عباس نے شہزادے میدان میں بھیجے. حسین ٹیلے پہ زمین پہ بیٹھ کر غازی میں نے ہر ایک کی جنگ دیکھی ہے، میں زینب کے لال گرتے نہیں دیکھ سکتا. عباس تو نے مجھے بتاتے رہنا ہے. عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حسین ٹیلے کے نیچے، فضہ دروازے پہ، زینب مسلح پہ. اون نے ایسا حملہ کیا ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھو. میں اون مولا کا حملہ پڑھنے لگا ہوں، شہزادہ اون کا حملہ پڑھنے لگا ہوں. عمر ابن سعد ملعون اس فوج کا سپہ سالار تھا. اس کا خیمہ فوجوں کے درمیان تھا. اون حملہ کرتا کرتا فوجوں کو چیرتا ہوا اس کے خیمے کے اندر آ گیا ہے. یہ خیمے سے بھاگا اس نے زینب کے بیٹے کو دیکھا. اون نے اس کے خیمے کے اندر نیزہ گاڑ کے کہا اور تم نے ہمیں غریب سمجھا، تم نے ہمارے بدے احرام دلوائے، تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے. جب اون نے اس ملعون کے خیمے کے اندر نیزہ گاڑا، عباس کے چہرے پہ جلالت کی صورت ہے. فرمایا مرحبا علی کے نواسو، ایسا ہوتا ہے علی کا لہو، یہ ہوتی ہے علی کی شجاعت. جب فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، عمر ابن سعد ملعون دے کے کہتا ہے حسین کا بچہ میرے خیمے میں آ گیا ہے. لشکروں نے پہرا کیسے توڑ دیا ہے. ایک نے آواز دے کے کہا اس کی جنگ عام جنگ نہیں ہے، یہ لڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے جعفر تیار لڑ رہا ہے، یہ وار کرتا ہے ایسا لگتا ہے حیدر کرار خیبر میں لڑ رہا ہے. اس نے کہا پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ ان کو تلوار سے مارتے ہیں، ان کو دھوکے سے مارتے ہیں. اون لڑ رہا تھا، یہ ایک کمینے نے کہا تو لڑ رہا ہے، تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک ملعون نے اون کے پوش پہ نیزہ مارا. اون کے پاؤں رکابے تھے، ہر ایک نے گرنے سے پہلے کہا مولا میں گر گیا. اون کی آواز آئی اماں میں گر گیا. آخری جملہ آخری 1 منٹ. اون کی آواز آئی اماں میں گر گیا. ادھر سے اون گرا، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. ہر شہادت میں جہاں شہادت پڑھوں سال میں 1 بار پڑھتے ہیں یہ شہادتیں، جملہ نہیں دہراتا. گریا اتنا بلند نہ ہوا تو میں جملہ پڑھوں، یہ معاف کر دینا. یہ تابوت نہیں، جنازہ ہے حسین کا. یہ میرے جنازے کی طرف ہاتھ ہے. مقتل کہتی ہے اون زندہ تھا، یہ لاش میں گھوڑے دوڑنے شروع ہو گئے. محمد کی آواز آئی او میرا بھیا بیمار ہو گیا. عباس نے تلوار نکالی. زینب کی آواز آئی عباس رک جا، یہ قاسم سے پیارے نہیں. عباس کی آواز آئی او میرا لال زندہ. وہ زندہ پہ گھوڑے دوڑ گئے. حسین دوڑے مقتل کی طرف. حسین لاش اٹھانے کے لیے دوڑتے نہیں تھے، اون کی لاش اٹھانے کے لیے حسین دوڑے. بی بی نے کہا مفیزہ حسین بلا. بی بی کی آواز مولا آقا دادی کہہ رہی ہے خیمے میں پہلے آئے. حسین خیمے کے باہر پہنچے، حالت کے امامہ اترا ہوا ہے. زینب کے خیمے کے باہر جا کر زینب اجڑ گئے. زینب میرا اون مارا گیا، زینب میرا محمد گر گیا. اپنی چادر سے بھائی کے آنسو صاف کیے.
मातम हुसैन